بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جابیہ کے مقام تک پہنچ چکے تھے جب انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا کہ رومیوں کو فیصلہ کن شکست دے دی گئی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے مدینہ کو واپسی کا ارادہ کر لیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ امیر المؤمنین اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر گئے تھے، لیکن اب اس لشکر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ امیر المؤمنین کی مدینہ سے لمبی غیر حاضری مناسب نہیں تھی۔ لڑائی صرف حمص اور اس کے گرد و نواح میں ہی نہیں تھی، بلکہ ادھر عراق کی فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کسرائے ایران کی فوجوں کو شکست دی جا چکی تھی اور اب قبضہ مکمل کیا جا رہا تھا، اور مفتوحہ علاقوں کا انتظام اور محصولات وغیرہ کا نظام رواں کرنے کی مہم جاری تھی۔ مجاہدین کے لشکر دور دور تک پھیل گئے تھے اور ان کے قاصد مدینہ پہنچتے رہتے تھے۔ احکامات اور ہدایات جاری کرنے کے لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ سے ابھی واپسی کے سفر پر روانہ نہیں ہوئے تھے۔ روانگی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قاصد آ گیا۔ یہ قاصد امیر المؤمنین سے ایک فیصلہ لینے آیا تھا۔ صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ قاصد بھیجا تھا کہ امیر المؤمنین سے کہے کہ حمص بڑے سخت خطرے میں آ گیا ہے، جس کے لیے کمک کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کے جو انتظامات کیے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تھا کہ قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 سوار دے کر فوراً حمص روانہ کر دیے۔ قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق رفتار پیش قدمی اور چیتے کی طرح دشمن پر جھپٹنے میں خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ وہ کوفہ سے 4000 سوار لے کر بگولے کی طرح حمص کو روانہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ رومیوں پر حملہ کر کے انہیں شام کی سرحد سے نکال دیا تھا، اور اس طرح انہیں فیصلہ کن شکست دے دی گئی تھی۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حمص پہنچے جب یہ فتح مکمل ہو چکی تھی۔ اس وقت کا قومی اور ذاتی کردار قابل توجہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مال غنیمت کی تقسیم میں قعقاع بن عمرو اور ان کے سالاروں کا حصہ بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اس لڑائی میں شامل ہی نہیں تھے، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فیصلہ نہ کر سکے، اور انہوں نے فوراً قاصد امیر المؤمنین کی طرف جابیہ دوڑا دیا کہ یہ فیصلہ لائے کہ قعقاع اور ان کے سارے لشکر کو مال غنیمت کا حصہ دیا جائے یا نہیں۔ امیر المؤمنین نے جو تاریخی فیصلہ دیا وہ قاصد کو لکھوا کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھیجا۔ اس فیصلے کے الفاظ آج بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے لکھا، اہل کوفہ کو مال غنیمت میں اتنا ہی شریک سمجھا جائے جتنا لڑنے والے مجاہدین شریک ہیں۔ قعقاع اور ان کے مجاہدین اس پہلو سے مال غنیمت کے حقدار بنتے ہیں کہ ان کی آمد کی خبر رومیوں تک پہنچی تو رومی مرعوب ہوئے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ رومیوں نے شکست کھائی۔ اللہ کوفہ والوں کو جزائے خیر دے کہ وہ اپنے مفتوحہ علاقے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں مدد کے لیے بھی پہنچتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سواروں کو اہل کوفہ لکھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کی طرف کمک لے جا رہے تھے تو انہوں نے کئی ایک جاسوس الجزیرہ کے عیسائی قبائل میں بھیج دیے تھے، اور رومی علاقے میں بھی جاسوس بھیجے تھے۔ انہیں کام یہ سونپا گیا تھا کہ دشمن کے علاقے میں یہ دہشت پھیلا دیں کہ ابو عبیدہ کے لیے عراق سے بھی، مدینہ سے بھی اور کئی اور جگہوں سے بھی اتنی کمک آ رہی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کو کچل دیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جو امیر المؤمنین نے کیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اثر عیسائی قبائل پر پڑا، اور وہ رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ امیر المؤمنین یہ بھی جانتے تھے کہ قعقاع بن عمرو پیش قدمی کس طرح کیا کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر امیر المؤمنین نے قعقاع بن عمرو اور ان کے 4000 سواروں کو مال غنیمت میں سے پورا حصہ دلوایا۔
پہلے ایک باب میں بیان ہو چکا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سے سالار کو الجزیرہ کا کون کون سا علاقہ دیا تھا، اور یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ ان عیسائی قبائل کو چین نہ لینے دیا جائے جو رومیوں کی مدد کو 30,000 کی تعداد میں پہنچے تھے۔ یہ سالار اس حکم کے مطابق ان علاقوں میں پہنچ گئے تاکہ یہ قبائل سر نہ اٹھا سکیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹھ پیچھے سے وار کر جائیں۔ امیر المؤمنین نے یہ سارا محاذ مضبوط کر دیا، اور جب دیکھا کہ رومیوں کو شام سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا ہے تو جابیہ سے واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یہ اسلامی فتوحات تھیں جو بلا شک و شبہ قابل فخر تھیں، لیکن فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ اس کے مطابق مجاہدین کی تعداد قلیل تھی۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سپہ سالاروں کی عقل و دانش کا کرشمہ تھا کہ اسی قلیل نفری کو ایسے پھیلا دیا کہ فتوحات کی وسعت قابو میں رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ فتح بظاہر مکمل تھی، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں تھا۔ ہرقل بھی بزنطیہ سے نکل گیا تھا، اس کا رخ ارض روم کی طرف تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں ملتا کہ ہرقل کہاں جا ٹھہرا تھا۔ تاریخ میں ارض روم لکھا ہے، شام سے کچھ آگے روم کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہرقل خود تو شکست قبول کر کے چلا گیا تھا، لیکن اس کا کچھ زہر پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلمان مورخوں نے اس پہلو پر کچھ بھی نہیں لکھا۔ 3 یورپی مورخوں کی تفصیلات ملتی ہیں جو ایک ہی ڈرامے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں پر جوابی حملے کی ایک کوشش تھی۔ شکست خوردہ رومی فوج کا کمانڈر یعنی سپہ سالار ہرقل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ وہ بھی بوکھلا کر بھاگا اور بزنطیہ جانے کے بجائے اس نے انطاکیہ کا رخ کر لیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ہرقل انطاکیہ میں ہی ہوگا اور وہاں سے وہ مصر کو روانہ ہو جائے گا، لیکن راستے میں اسے پتہ چلا کہ ہرقل اس وقت نہ بزنطیہ میں ہے نہ انطاکیہ میں، بلکہ ایک اور جگہ جا پہنچا ہے۔ قسطنطین اس طرف چلا گیا اور اپنے باپ سے ملا۔ محترم باپ، قسطنطین نے خفت مٹانے کے انداز سے کہا، مجھے دلی صدمہ ہے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ شکست کا الزام مجھ پر عائد کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شکست کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ ہرقل کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی، وہ چپ چاپ قسطنطین کو دیکھتا رہا۔ اگر الجزیرہ کے قبائل ہمارے ساتھ رہتے تو آج ہم یوں پسپا نہ ہوتے، قسطنطین نے کہا۔ انہیں یوکلس نے بھگایا تھا، یہ تو آپ کو بھی یقین ہے، لیکن لڑائی کے دوران ایک بڑا ہی خطرناک غدار سامنے آیا ہے۔ وہ ہے ہمارا ایک جرنیل اینتھونیس۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے 2 تجربے کار کمانڈروں کو قتل کیا ہے۔ ہرقل چونک اٹھا، اور وہ جو پہلے نیم بیداری کی سی کیفیت میں تھا یک لخت بیدار ہو گیا۔ ہمارے اس جرنیل نے ان 2 کمانڈروں کو قتل کیا ہے جنہیں ہم نے یوکلس کو قتل کرنے کا کام سونپا تھا، قسطنطین نے کہا۔ میں خود دیکھ رہا تھا، یوکلس الگ ہو کر لڑائی میں شامل ہو گیا تھا اور دونوں کمانڈر ہماری ہدایت کے عین مطابق اس تک پہنچ گئے۔ اینتھونیس کچھ دور تھا، اس نے یوکلس کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ ایک کمانڈر یوکلس پر تلوار کا وار کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اینتھونیس نے اس کمانڈر پر تلوار کا زوردار وار کر کے اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ ہمارا دوسرا کمانڈر اپنے گھوڑے کو یوکلس کے گھوڑے سے آگے کر کے روک رہا تھا، لیکن اینتھونیس نے عقب سے وار کر کے اسے بھی قتل کر دیا۔ میں وہاں سے چلا گیا، اینتھونیس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم یوکلس کو قتل کروا رہے ہیں۔ پھر اس نے ان 2 کمانڈروں کو کیوں قتل کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی فوج کو کمزور کر رہا تھا تاکہ ہمیں شکست ہو۔ میں نے لڑائی کی صورتحال کے مطابق اینتھونیس کی طرف قاصد دوڑایا کہ اپنے دستے کو فلاں طرف لے جا کر مسلمانوں پر حملہ کرے، لیکن قاصد اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس آ گیا۔ نہ اسے اینتھونیس ملا نہ یوکلس۔ کیا یہ کھلی غداری نہیں؟ وہ اس وقت ہوں گے کہاں؟ ہرقل نے پوچھا۔ میں یہ بھی معلوم کر آیا ہوں، قسطنطین نے کہا۔ وہ دونوں بزنطیہ چلے گئے تھے، وہاں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ہرقل پہلے ہی صدمے اور غصے سے نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور بڑی ہی گرجدار آواز میں حکم دیا کہ ابھی بزنطیہ جاؤ اور جرنیل اینتھونیس کو زنجیروں یا رسیوں سے باندھ کر یہاں لے آؤ۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا
اور رات گہری ہو گئی تھی۔ محافظ دستے کا کمانڈر 8-10 محافظوں کو ساتھ لے کر بزنطیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بزنطیہ تک پہنچنے کے لیے 3-4 گھنٹے درکار تھے۔ ہرقل کا حکم تھا کہ اس جرنیل کو فوراً لایا جائے۔ محافظوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور گھوڑے سرپٹ دوڑتے گئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے یہ محافظ سوار بزنطیہ پہنچے۔ بزنطیہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور قلعوں کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند کر دیے جاتے تھے، لیکن اب بزنطیہ کے دروازے کھلے تھے کیونکہ ہرقل نے یہ شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کمانڈر کو اینتھونیس کے گھر کا علم تھا۔ اس نے اس گھر پر چھاپا مارا، لیکن مکان خالی پڑا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی کئی لوگ شہر میں موجود تھے۔ کمانڈر نے ساتھ والے 3-4 مکانوں پر دستک دے کر سب کو جگایا اور اینتھونیس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اینتھونیس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ شہر سے نکلتے دیکھی گئی تھی، لیکن اینتھونیس کہیں نظر نہیں آیا۔ اس وقت اینتھونیس بزنطیہ سے پورے ایک دن کی مسافت جتنا دور نکل گیا تھا۔ یوکلس بھی اس کے ساتھ تھا اور یوکلس کی ماں لیزا بھی۔ تینوں گھوڑوں پر سوار تھے اور چوتھے گھوڑے پر انہوں نے کھانے پینے کا سامان اور کچھ ضروری اشیاء لاد لی تھی۔ ان تک کسی کا پہنچنا ممکن نہیں رہا تھا۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے واپس جا کر بتایا کہ اینتھونیس کا گھر خالی ہے اور اس کے بیوی بچے بھی لاپتہ ہیں۔ قسطنطین نے یہ سنتے ہی کہا کہ وہ غدار اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ ہرقل پہلے ہی غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ یہ جرنیل جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ کر اس کے سامنے لایا جائے۔ اور دوسرے غدار یوکلس کے متعلق کیا حکم ہے؟ قسطنطین نے ہرقل سے پوچھا۔ اب میں اسے معاف نہیں کر سکتا، ہرقل نے کہا۔ اس کا اب خاتمہ ہی کرنا پڑے گا، اور اگر اس کی ماں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں اسے بھی دنیا سے اٹھا دوں گا۔ پورا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میں تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قسطنطین نے ہرقل کو اکسا دیا تھا کہ یوکلس کو گرفتار کر لیا جائے یا خفیہ طور پر وہ جہاں کہیں بھی ہے قتل کروا دیا جائے۔ وہ لڑائی میں مارے ہی نہ گئے ہوں، ہرقل نے کہا۔ وہ تو لڑے ہی نہیں، قسطنطین نے کہا۔ میں معلوم کروا چکا ہوں، وہ بہت پہلے میدان جنگ سے نکل گئے تھے۔ آخر ہرقل نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ یوکلس کو قتل کروا دیا جائے۔ قسطنطین اس فیصلے پر بہت خوش ہوا اور اس نے ہرقل سے کہا کہ وہ یہ کام خود کروائے گا۔ وہ باہر نکلا اور اپنے اعتماد کے 2 فوجی کمانڈروں کو بلا کر کہا کہ وہ یوکلس کو ڈھونڈیں اور بتائیں کہ وہ کہاں ہے، اور پھر وہ انہیں بتائے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دونوں کمانڈر حکم لے کر یوکلس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ رومی فوج اپنی بے انداز لاشیں اور شدید زخمیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر پسپا ہو گئی تو مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یقین کر کے کہ اب دشمن کی طرف سے جوابی حملے کا کوئی امکان نہیں رہا تو وہ حمص واپس چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد حمص میں رومیوں کے ہتھیاروں کا انبار لگنے لگا اور جو مال غنیمت ملا وہ سپہ سالار کے آگے رکھا جانے لگا۔ یہ کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو سرزمین عرب سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ہر کوئی جشن منانے کے موڈ میں تھا۔ مجاہدین کی جو بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں ساتھ تھیں وہ زخمیوں کو اٹھانے اور ان کی مرہم پٹی کروانے کے لیے میدان جنگ میں چلی گئی تھی۔ شارینہ بھی ادھر ہی جا رہی تھی کہ ایک آدمی نے اسے روک کر کہا کہ روم کی فوج کا وہ افسر جسے ایک کمرے میں نظر بند رکھا ہوا ہے اسے بلا رہا ہے۔ وہ روتاس تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسے کس طرح حدید اور شارینہ اس کے 2 سپاہیوں کو ہلاک کر کے اسے پکڑ لائے تھے، اور اسے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کر لیا تھا کہ رومی فوج کہاں ہے اور ہرقل کی اگلی کارروائی کیا ہوگی۔ روتاس نے جنگی نوعیت کے کچھ باتیں بتا دی تھی، اور جو راز اس نے نہیں اگلا تھا وہ شارینہ نے بڑے خوبصورت دھوکے سے اس کے سینے سے نکال لیا تھا۔ شارینہ نے ہی اسے قید خانے کے بجائے ایک بڑے اچھے رہائشی کمرے میں رکھوایا تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ رومی فوج کو شکست دے دی گئی تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ شارینہ تو اسے بھول ہی چکی تھی۔
روتاس نے ایک ملازم کو بھیج کر شارینہ کو بلوایا تو شارینہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ معلوم ہوتا ہے سپہ سالار اپنا وعدہ بھول گیا ہے۔ روتاس نے شارینہ سے کہا، کیا تم اسے میری رہائی کا وعدہ یاد نہیں دلاؤ گی؟ سپہ سالار آج ہی واپس آیا ہے۔ شارینہ نے کہا، میں ابھی اس کے پاس جا کر تمہاری رہائی کا حکم لے آتی ہوں۔ روتاس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے شارینہ اسے یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر بیٹھی ہے لیکن یہاں نہیں رہے گی اور اپنے خاوند حدید کو اپنے ساتھ لے کر ہرقل کے پاس واپس جائے گی۔ اب روتاس نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے گی یا کیا کرے گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گی، شارینہ نے کہا۔ اب صورت بالکل ہی مختلف ہو گئی ہے۔ ہرقل نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے اور اس کی فوج کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ میں حدید کو ساتھ لے کر جاؤں گی کہاں؟ تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی اور جب کبھی موقع ملا میں بھی آ جاؤں گی۔ شارینہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملی اور انہیں روتاس کی رہائی کا وعدہ یاد دلایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسی وقت روتاس کو اپنے پاس بلوایا۔ روتاس عربی نہیں جانتا تھا اور ابو عبیدہ اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ شارینہ دونوں زبانیں سمجھتی اور بولتی تھی، وہ ان کے درمیان ترجمان بن گئی۔ شارینہ بیٹی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے کہو کہ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے مشکور اور ممنون ہوتے ہیں جس نے ہماری فتح کے لیے ذرا سا بھی تعاون کیا ہو۔ میری طرف سے روتاس کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، جس نے ہمیں اس فتح میں مدد دی۔ میں اسے کوئی تحفہ دے کر رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل گئے۔ شارینہ نے روتاس کو اپنی زبان میں بتایا کہ سپہ سالار نے کیا کہا ہے اور یہ بتایا کہ سپہ سالار اسے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ روتاس یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے یہی تحفہ بہت ہی قیمتی ہے کہ اسے باعزت طور پر رہا کیا جا رہا ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک صلیب تھی جو بمشکل 6 انچ لمبی تھی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب بت بھی تھا۔ صلیب تو لکڑی کی تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت سونے کا تھا۔ یہ عیسائی ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے اس کے مذہب کے مطابق تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ صلیب ایک مرے ہوئے رومی فوجی افسر کے پاس تھی، یہ میرے پاس مال غنیمت کے طور پر آئی ہے۔ اسے بتاؤ کہ سپہ سالار کو اتنا اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مال غنیمت میں سے ایک ذرہ بھی اپنی مرضی سے لے کر خود رکھ لے یا کسی کو دے دے، لیکن اس شخص نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا صلہ میں اپنے امیر المؤمنین کی طرف سے اور اپنے تمام مجاہدین کی طرف سے دے رہا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلیب روتاس کو دے دی اور شارینہ سے کہا کہ باہر سے کسی نائب سالار یا کمانڈر یا عہدیدار کو میرے پاس لے آئے۔ شارینہ باہر گئی اور ایک ذمہ دار مجاہد کو اپنے ساتھ لے آئی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس رومی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے جو گھوڑا پسند آئے اس پر زین وغیرہ ڈال کر اسے دے دو اور کسی ایک مجاہد کو اس کے ساتھ بھیجو جو اسے میدان جنگ سے کچھ آگے تک چھوڑ آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام یہ سوچ کر کیا تھا کہ مجاہدین اسے رومی سمجھ کر پکڑ نہ لیں۔ سپہ سالار کا میری طرف سے شکر ادا کرو شارینہ، روتاس نے کہا۔ مجھے آج پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا کردار کس قدر بلند اور قابل تعریف ہے۔ میں اب سمجھا ہوں کہ اسلام کیوں اتنی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں یہ بھی کہو کہ میں اس جنگ و جدل کو بھول جاؤں گا، ملک شام کو بھی بھول جاؤں گا، لیکن سپہ سالار کا حسن سلوک کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ روتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر رومی انداز سے سیلیوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ وہاں گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے پکڑے گئے تھے جو مارے گئے یا شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ روتاس نے ایک اعلیٰ نسل کا نہایت تندرست گھوڑا پسند کیا جو اس کی اپنی ہی فوج کے کسی مرے ہوئے سوار کا تھا۔ وہ اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک مجاہد اس کے ساتھ چلا گیا۔ حمص سے کچھ دور جا کر اسے اپنی فوج کی بکھری ہوئی لاشیں نظر آنے لگی۔ وہ ان لاشوں کو دیکھتا
اور اس احتیاط سے گھوڑے کو دائیں بائیں کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ گھوڑے کا پاؤں کسی لاش یا بے ہوش زخمی پر نہ آ جائے۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ اپنی فوج کی اتنی زیادہ خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھ کر اس کی جذباتی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس نے گھوڑا روک لیا اور اپنے ساتھ آنے والے مجاہد سے ہاتھ ملایا اور اشارے سے کہا کہ وہ اب واپس چلا جائے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور گھوڑا دوڑ پڑا۔ اب اس نے نہ دیکھا کہ گھوڑا لاش پر پاؤں رکھتا دوڑ رہا ہے یا لاشوں سے بچ بھی رہا ہے یا نہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ روتاس کا رخ بزنطیہ کی طرف تھا۔ وہ جب میدان جنگ سے دور نکل گیا تو گھوڑے کی رفتار کم کر دی تاکہ یہ تھک نہ جائے۔ اس کی منزل ابھی خاصی دور تھی۔ اسے خیال آیا کہ وہ بزنطیہ جا رہا ہے، لیکن ہرقل یا اس کا کوئی جرنیل اس سے پوچھے گا کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہا ہے تو کیا جواب دے گا؟ وہ پہلے ہی اپنی فوج کی شکست سے دل برداشتہ تھا۔ صدمے کا بوجھ اس کے دل پر ایسا پڑا تھا کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ اسے خطرہ یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کی صحت اور جسمانی حالت اتنی اچھی ہے کہ کوئی مانے گا ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کی قید سے رہا ہو کر آیا ہے۔ قیدی کے ساتھ کوئی ایسا اچھا سلوک نہیں کیا کرتا کہ اسے معزز مہمان سمجھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس جرم کا احساس پریشان کرنے لگا کہ اس نے مسلمانوں کی سپہ سالار کو راز کی باتیں بتا دی تھی۔ وہ ہرقل کو بھی جانتا تھا۔ ہرقل فرعون قسم کا بادشاہ تھا جو سزائے موت سے کم بات ہی نہیں کرتا تھا۔ روتاس تذبذب میں مبتلا ہو گیا اور اس کے ذہن میں ایک کشمکش شروع ہو گئی جو اذیت ناک ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ سلیب نکالی جو اسے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، کچھ دور تک نظر کام کرتی تھی۔ اس نے سلیب پر مصلوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت دیکھا۔ کہاں جاؤں؟ اس نے بت سے پوچھا۔ یسوع مسیح میری رہنمائی کریں، مجھے اس راستے پر ڈال دیں جو مجھے بھلائی اور روحانی اطمینان کی منزل تک پہنچا دے۔ اس نے بت کو آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، پھر جیب میں ڈال لیا اور گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا، لیکن روتاس نے گھوڑے کا رخ دائیں طرف موڑ دیا۔ اس نے بزنطیہ کو ذہن سے نکال پھینکا تھا۔ اس نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آخر جائے گا کہاں۔ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بزنطیہ نہیں جائے گا اور ہرقل کا سامنا نہیں کرے گا۔ روتاس ہرقل کی جاسوسی کے شعبے کا افسر تھا۔ شام کے چپے چپے سے اور مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس طرف چل پڑا ہے ادھر عیسائی قبائل رہتے ہیں۔ سوچ سوچ کر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ کسی قبیلے میں جا پناہ لے گا اور پھر سوچے گا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ ادھر اینتونیس یوکلس اور اس کی ماں لیزا کو ساتھ لیے بڑی تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ وہ اتنی دور نکل گئے تھے کہ اب تعاقب کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ لوگ کہیں رک نہیں رہے تھے، حالانکہ رات گہری ہو گئی تھی اور ان کے گھوڑے ان کے بوجھ تلے دن بھر دوڑتے اور چلتے رہے تھے۔ راستے میں لیزا نے اینتونیس سے 3-4 مرتبہ پوچھا تھا کہ آخر وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ اینتونیس نے ہر بار یہی کہا تھا کہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ ہرے بھرے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں سرسبز اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں۔ چاند اوپر آ رہا تھا۔ ایک موزوں جگہ دیکھ کر اینتونیس رک گیا اور گھوڑے سے اترا۔ اس نے بتایا کہ رات گزارنے کے لیے یہ جگہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے چوتھے گھوڑے سے کھانے پینے کا سامان نکالا اور کھانے بیٹھ گئے۔ ہم اپنی جانیں تو بچا لائے ہیں، کھانے کے بعد لیزا نے کہا۔ اب ہمیں کہیں روپوش ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو اینتونیس، میں کسرائے ایران کے شاہی خاندان کی شہزادی تھی۔ میں ہرقل کے ہاں کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن ہو کچھ اور گیا۔ اب تو میں اپنے شاہی خاندان کی مجرم ہوں۔ اب تو میں وہاں بھی نہیں جا سکتی۔ مجھے عام لوگوں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ یوکلس نے کہا، میں تو قسطنطین کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں شاید اپنے باپ ہرقل کو بھی قتل کر دیتا۔ آپ مجھے یہیں سے واپس جانے دیں۔ وہ بزدلوں اور فریب کاروں کی طرح مجھے قتل کروا رہے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قتل کروں گا۔ اب کوئی ایسی ضرورت نہیں، اینتونیس نے کہا۔
اب ایک اور بادشاہی وجود میں آئے گی، میں اس کی بنیاد رکھوں گا۔ فارس اور روم کی بادشاہیاں ختم ہو چکی ہیں، اب زمین پر ایک اور بادشاہی نمودار ہوگی جو ایران کی نہیں ہوگی نہ روم کی۔ یہ صلیب اعظم کی بادشاہی ہوگی جو ساری دنیا پر پھیلے گی۔ ہرقل کے پاس صرف مصر رہ گیا ہے یا ارض روم، میں اسے مصر سے نکال کر ارض روم میں محدود کر دوں گا۔ اینتھونیس، لیزا نے کہا، تم بہت تھک گئے ہو، تم پر یہ خوف بھی غالب ہے کہ پکڑے گئے تو ہرقل قتل کروا دے گا۔ سو جاؤ، آرام کرو، دماغ ٹھکانے آ جائے گا، تم بیداری میں خواب دیکھ رہے ہو۔ نہیں لیزا، اینتھونیس نے کہا، میں تھکا ہوا بھی نہیں اور میں ڈرا ہوا بھی نہیں، اتنا بیدار میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوں۔ تم خواب کی بات کرتی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس حقیقت پر یہ ارادے باندھ رہا ہوں۔ الجزیرہ کے یہ عیسائی قبائل میری فوج ہوگی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ لوگ کس طرح 30,000 کا لشکر ہرقل کے پاس لے کر پہنچ گئے تھے؟ اگر ہرقل ان پر اپنا اعتماد بٹھا دیتا تو 30,000 کا ایک اور لشکر آ سکتا تھا، لیکن ہرقل پر اور ہرقل کی فوج پر ان قبائلیوں کا بھروسہ نہیں تھا۔ یہ لوگ عیسائی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں، یہ لوگ اسلام کے آگے دیوار کھڑی کرنے کو بیتاب ہیں، میں انہیں اعتماد میں لوں گا۔ لیکن اب ہماری منزل کیا ہوگی؟ لیزا نے پوچھا۔ کیا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اینتھونیس نے کہا، اس ملک شام میں ہماری حکومت رہی ہے، میں سارے ملک میں گھوما پھرا ہوں۔ الجزیرہ میں تو میں بہت عرصہ رہا ہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ بعض کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں کون کون سے قبیلے زیادہ طاقتور ہیں۔ میں ان میں سے کسی ایک کے پاس جا رہا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ یہ تو خوش ہوں گے کہ انہیں ایک تجربے کار جرنیل مل گیا ہے۔ میں انہیں ایک فوج کی صورت میں منظم کر لوں گا اور ان کی تربیت اسی طرح کروں گا جس طرح ہم اپنی فوج کی کرتے تھے۔ اینتھونیس نے جن 2 عیسائی قبیلوں کی طرف اشارہ کیا تھا ان میں سے ایک تھا بنی ربیہ، دوسرا تھا بنی تنوج۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 قبیلے افرادی قوت اور مالی لحاظ سے بہت طاقتور تھے اور دیگر چھوٹے بڑے قبائل انہیں اپنا لیڈر مانتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تھی کہ الجزیرہ کے عیسائی قبائل 30,000 لشکر کی صورت میں ہرقل کے پاس بزنطیہ پہنچ گئے ہیں، تو امیر المؤمنین نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ میں جانتا ہوں ان قبائل کی قیادت بنی ربیہ اور بنی تنوخ کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے ایک حکم یہ دیا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دو تاکہ یہ آئندہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ یہ 2 قبیلے جنگ و جدل کے شوقین بھی تھے اور یہ ان کی روایت بھی تھی۔ ایسا طاقتور تیسرا قبیلہ بنو ایاد تھا۔ یہ قبیلہ بھی طاقتور تھا، لیکن اس قبیلے میں کچھ ایسے دانشمند بھی تھے کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے تھے اور اپنے مفاد کی خاطر جھک بھی جایا کرتے تھے۔ یہ تینوں قبیلے حلب کے گرد و نواح میں رہتے تھے اور دوسرے قبائل الجزیرہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تھی ایک اور طاقت جو مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی تھی۔ یہ اس لیے خطرناک تھی کہ اس کا کسی کو علم ہی نہیں تھا اور ایسی خفیہ کہ اسے جاسوس بھی ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم جرنیل ہو اینتھونیس، یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہو، لیزا نے کہا، لیکن میں بھی کچھ جانتی ہوں۔ جن مسلمانوں کا مقابلہ اتنی طاقتور فوج نہیں کر سکی، ان کے مقابلے میں یہ غیر تربیت یافتہ قبائل کیسے لڑ سکیں گے؟ یہ لوگ بغاوت کر سکتے ہیں، اور ہرقل نے انہیں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ میں جرنیل ہوں لیزا، اینتھونیس نے کہا، میں فوجوں کی خوبیاں اور خامیاں سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں نے ملک شام فتح تو کر لیا ہے، لیکن وہ اس قدر تھک چکے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھے تو ان کا دم ختم ہو جائے گا۔ ان کے مقابلے میں قبائلی تازہ دم ہیں، ابھی تک وہ کہیں بھی نہیں لڑے۔ ذاتی بہادری اور لڑنے کا جذبہ کافی نہیں ہوتا۔ یہ اہلیت اور صلاحیت ان قبائل میں ہے، انہیں ایک جرنیل کی ضرورت ہے اور میں ان کی یہ ضرورت پوری کر دوں گا۔ رومی جرنیل اینتھونیس نے غلط نہیں کہا تھا کہ مسلمان تھک چکے ہیں،
لیکن مسلمانوں کے امیر المؤمنین سپہ سالار اور دیگر سالار دماغی طور پر زندہ و بیدار اور تر و تازہ تھے۔ وہ دشمن کی طرف سے بے خبر ہو کر آرام کرنے بیٹھ نہیں گئے تھے یا مال غنیمت لوٹنے میں نہیں لگ گئے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جابیہ سے مدینہ کو واپس چلے تھے تو یہ حکم آگے بھیج کر چلے تھے کہ جن سالاروں کو مختلف علاقے دیے گئے ہیں ان علاقوں کی بستیوں اور چھوٹی بڑی قلعہ بندیوں پر حملہ شروع کر دیں۔ یہ علاقے الجزیرہ کے عیسائی قبائل کے تھے۔ امیر المؤمنین نے سوچا کہ ان قبائل کو ذرا سا بھی دم لینے دیا تو یہ متحد ہو کر ایک لشکر بن جائیں گے۔ ایک بار تو وہ رومیوں کے پاس جا کر بھی واپس آ گئے تھے، لیکن رومی انہیں ایک بار پھر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ یہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، لیکن کچھ چھوٹے بڑے قلعے اور بستیاں ایسی تھیں جہاں مجاہدین کی نفری بہت ہی کم تھی۔ وہ اس لیے کہ ابھی زیادہ سے زیادہ نفری کی ضرورت حمص کے میدان جنگ میں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض علاقوں میں عیسائی قبائل نے بغاوت کر دی اور مسلمانوں کا قبضہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلی بغاوت کی اطلاع ایک قلعہ بند شہر رقہ سے آئی تھی۔ وہاں مجاہدین کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، زیادہ نفری کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ یہ مجاہدین دراصل انتظامیہ کے اہلکار تھے جنہیں وہاں جزیہ اور دیگر محصولات وصول کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جزیہ اور محصولات دینے سے انکار کر دیا اور ان مسلمان اہلکاروں کو ایک جگہ بند کر کے بے بس کر دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کوئی مجاہد تھا جو کسی طرح ان عیسائیوں سے بچ کر نکل آیا یا ان چند ایک عیسائیوں میں سے تھا جنہیں مسلمانوں نے اپنے جاسوس بنا لیا تھا۔ ان میں سے کسی نے وہاں سے نکل کر پیچھے اطلاع دی کہ رقہ میں بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ علاقہ ایک سالار سہیل بن عدی کے ذمہ داری میں تھا۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ فوراً رقہ کی طرف کوچ کر گئے۔ رقہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو اچھا خاصا مضبوط قلعہ ہے جس کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عیسائی دیواروں کے اوپر کھڑے مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ ان کے پاس کمانیں تھیں جن میں تیر ڈال کر وہ دفاع کے لیے تیار تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں پھینکنے والی چھوٹی برچھیاں تھیں۔ قلعے کا دفاع مضبوط نظر آ رہا تھا۔ سالار سہیل بن عدی نے اعلان کروایا کہ فوراً ہتھیار ڈال دو اور قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر ہم نے قلعہ لڑ کر فتح کیا تو سب کو غلام بنا کر عرب بھیج دیا جائے گا۔ اس اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ جنہوں نے ہرقل جیسی طاقتور شاہی فوج کو مار بھگایا ہے ان کے سامنے تم لوگ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ دروازے کھول کر اطاعت قبول کر لوگے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ہم لوگ ہر مفتوحہ جگہ کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تمہارے جان و مال اور عزت کی حفاظت ہم کریں گے۔ ہمت ہے تو آگے بڑھو اور دروازے خود کھول لو۔ رومی اس لیے بھاگ گئے ہیں کہ یہ علاقہ ان کا نہیں رہا، یہ علاقہ ہمارا بھی نہیں، ہم تمہیں بھی یہاں سے بھگا دیں گے۔ مسلمانوں کے اعلان کے جواب میں ایسی ہی للکار سنائی دی اور عیسائی قہقہے لگانے لگے۔ انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا۔ معلوم ہوا کہ 3-4 قبیلے اس قلعے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کو کوئی فوج ہی بچا سکتی ہے جسے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی تربیت دی گئی ہو اور یہ فوج تجربہ اور مہارت رکھتی ہو۔ قلعے کی دیواریں اور دروازے اندر والوں کو کچھ ہی وقت کے لیے بچا سکتے ہیں۔ سالار سہیل بن عدی نے اپنے تیر اندازوں کو آگے کیا اور دیوار کے تھوڑے حصے پر بڑی تیز تیر اندازی کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دیں، لیکن دیوار کے اوپر والے تیر اندازوں نے جب تیر پھینکے تو ان کے سامنے ٹھہرنا محال ہو گیا۔ تیروں کے ساتھ برچھیاں بھی آنے لگیں۔ یہ کم عقل اور اناڑی ہیں، سالار سہیل نے کہا۔ برچھیاں ضائع کر رہے ہیں، برچھیاں اکٹھی کر لو، یہ ہمارے کام آئیں گی۔ ان تیروں کے سائے میں سالار سہیل نے اپنے کچھ جان بازوں کو پہلو کے ایک دروازے کی طرف اس مقصد کے لیے دوڑایا کہ وہ دروازہ توڑ دیں۔ یہ جانباز کلہاڑوں سے مسلح تھے، لیکن دیوار پر کھڑے تیر اندازوں نے اپنے تیروں کا رخ اس طرف کر دیا جس سے جانباز دروازے تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ جانباز تیر اپنے جسموں میں لے کر واپس آئے اور کچھ تیروں کی ضد میں آنے سے پہلے ہی پیچھے آ گئے۔ سالار سہیل نے قلعے کا ایک چکر لگایا۔
وہ اب دیکھ رہے تھے کہ دیوار کہیں سے کمزور نظر آئے تو دیوار توڑی جائے۔ جانبازوں نے کہا کہ دیوار مضبوط ہی صحیح، وہ کسی نہ کسی جگہ سے اسے توڑ لیں گے۔ قلعے توڑنے اور سر کرنے میں مسلمان خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس مہارت کی اصل حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جذبہ تھا، ان کا لڑنے کا اصول یہ تھا، فتح یا شہادت۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں کہ سالار سہیل بن عدی نے قلعہ توڑنے کے لیے کیسے کیسے اقدامات کیے اور مجاہدین نے کس طرح جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ہر اقدام کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ کوشش تو کوئی بھی کامیاب نہ ہوئی، لیکن دشمن پر دھاک بیٹھ گئی اور دیواروں کے اندر کے لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہونے لگا۔ تاریخ نویس ابن کثیر اور بلازری لکھتے ہیں کہ ابھی 7-8 دن ہی گزرے ہوں گے کہ قلعے کے اندر سے اعلان ہوا کہ یہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے لڑائی ملتوی کر دی جائے اور جو جہاں ہے وہیں رہے۔ سالار سہیل بن عدی نے عارضی طور پر جنگ بندی کر دی۔ ان دونوں تاریخ نویسیوں نے اس جنگ بندی کا پس منظر یوں بیان کیا ہے کہ جب ان عیسائی قبائلیوں نے دیکھا کہ مسلمان غیر معمولی تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ یہ لوگ قلعہ سر کر کے ہی رہیں گے اور پھر ان کی کوئی شرط قبول نہیں کریں گے۔ قبائل کے سرداروں نے سر جوڑے اور ایک معمر دانشور نے انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ اس پر غور کریں۔ تم جنگجو بھی ہو سکتے ہو یا بہادر بھی، ایک بزرگ دانشور نے کہا، لیکن یہ تو سوچو کہ تم کس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو۔ یہ عرب، عجم اور روم کی جنگ ہے۔ ہم عربی بھی نہیں، عجمی بھی نہیں اور ہم رومی بھی نہیں۔ یہ مسلمان ہمیں اس جرم کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم لوگ رومیوں کی مدد کو چل پڑے تھے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پرائی لڑائی لڑنے نہ جاؤ، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اور تباہی جو رومیوں کی ہوگی اس میں سے تمہیں بھی حصہ مل جائے گا۔ آج ہم لوگ تباہی کا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لو، اور مجھے یقین ہے کہ مسلمان تمہیں عزت اور تکریم دیں گے۔ ایک اور سردار نے کہا کہ لڑنا ہے تو تمام قبائل اکٹھے ہو کر ایک لشکر تیار کریں اور پھر مسلمانوں کو للکاریں کہ یہ ہماری زمین ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تلواروں کے زور سے تمہیں نکالیں گے۔ سب سردار متفق ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت مسلمان اہلکاروں کو قید سے آزاد کیا اور اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اختیار کون سے سالار کے پاس ہے؟ کیا یہی سالار صلح کر لے گا جس نے محاصرہ کر رکھا ہے؟ ان مسلمانوں نے انہیں بتایا کہ الجزیرہ کا علاقہ 3 سالاروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کا سپہ سالار ایاز بن غنم ہے جو اس وقت واسط میں ہوگا، صرف اسے صلح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ان عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے اپنے 2 نمائندے ان مسلمانوں کے ساتھ قلعے سے باہر بھیج دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ انہیں اپنے سپہ سالار تک پہنچا دیں۔ یہ سب سالار سہیل بن عدی کے پاس آئے اور مدعا بیان کیا۔ سالار سہیل نے انہیں واسط بھیج دیا اور سپہ سالار ایاز بن غنم نے صلح کی شرائط تسلیم کر کے سہیل بن عدی کو صلح کی اجازت دے دی۔ اس طرح یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا اور قلعے میں جو قبیلے موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور جزیہ بھی ادا کرنے لگے۔ صرف علامہ شبلی نعمانی ایک تاریخ نویس ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ہرقل شام سے پسپا ہو کر ارض روم میں مرج الابیاج کے مقام پر جا پہنچا اور اس نے وہیں قیام کیا تھا۔ آج یہ شہر دنیا کے نقشے پر موجود نہیں۔ وہاں پہ ہرقل کی جو جائے رہائش تھی وہ شاہی محل سے کم نہ تھی۔ شاہی لوازمات بھی موجود تھے، شراب بھی تھی اور شراب پلانے والی کنیزیں بھی تھیں، اور حسین و جمیل کنیزیں حاضری میں موجود رہنے والی بھی تھیں۔ عورتوں کا حرم بھی ساتھ تھا جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بیوی کون اور داشتہ کون ہے۔ ہرقل اپنے خاص کمرے میں سر جھکائے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور احتجاج تھا۔ قسطنطین الگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تو جیسے جرأت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ باپ کے ساتھ کوئی بات کرے۔ وہ باپ کی جذباتی کیفیت اور مزاج کے عتاب سے واقف تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے قسطنطین کی طرف دیکھا۔ صرف اینتھونیس ہی غدار نہیں تھا، ہرقل نے کہا۔ میری اپنی بیوی لیزا اور بیٹا یوکلس بھی مجھے دھوکہ دے گئے ہیں۔ وہ یقیناً اکٹھے ہو گئے ہیں
میرا خیال ہے کہ لیزا کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کو قتل کروا رہے ہیں۔ محترم باپ، قسطنطین نے کہا، میں انہیں غدار ہی کہوں گا۔ میں پوری فوج کو غدار کہتا ہوں، ہرقل نے کہا۔ میں نے ابھی کوئی ایسا فیصلہ تو کیا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے میں کسی وقت یہ فیصلہ دے دوں کہ جو کمانڈر بچ کر نکل آئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان بدبختوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی تھی۔ میں اب نئی فوج بناؤں گا اور بہت جلد واپس آ کر شام پر حملہ کروں گا۔ ہرقل کوئی ایسا معمولی نام نہیں جو تاریخ سے مٹ جائے گا۔ آنے والی نسلیں ہرقل کو ایک آسمانی طاقت کے طور پر یاد رکھیں گی۔ اتنے میں دربان نے آ کر اطلاع دی کہ جنرل اینتھونیس کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی ہے اور وہ شاہ ہرقل سے ملنا چاہتی ہے۔ قسطنطین چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہرقل کی طرف دیکھا کہ وہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ہرقل کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ اسے اندر بھیج دو۔ حیثیت کے لحاظ سے وہ کوئی عام سی حیثیت کی عورت نہیں تھی، ایک نامور جرنیل کی بیوی تھی۔ وہ ہرقل کے سامنے آئی تو ہرقل نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے، اور پھر پوچھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کا خاوند کہاں ہے۔ یہی تو میں شہنشاہ معظم سے پوچھنے آئی ہوں، اس عورت نے کہا۔ میں پوچھ کر یقین کر چکی ہوں کہ اینتھونیس مارا گیا تھا یا زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہر کسی سے یہی جواب ملا کہ وہ زخمی بھی نہیں ہوا اور مارا بھی نہیں گیا۔ وہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی کہیں بھاگ گیا تھا، ہرقل نے کہا۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو تمہیں اس کی لاش مل جاتی، لیکن وہ لاپتہ ہے۔ تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ پناہ اور سہارا ڈھونڈنے آئی ہوں، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ میرے ان معصوم بچوں کو دیکھیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ہرقل نے کہا۔ یہ اپنے باپ کے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن شہنشاہ معظم، اس عورت نے پوچھا، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو اپنے خاوند سے یہ نہیں کہا تھا۔ میرے خزانے سے کسی غدار کی بیوی اور اس کے بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی، ہرقل نے شاہانہ انداز سے کہا۔ جاؤ کسی اور سے شادی کر لو اور بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ اینتھونیس کی بیوی نے منت سماجت شروع کر دی کہ اسے یوں دھتکارا نہ جائے۔ اس کے خاوند کی آخر فوج میں اتنی زیادہ خدمات بھی تو ہیں۔ ہرقل نے اس پر رحم کرنے کے بجائے اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ ہرقل چپ ہوتا تو قسطنطین اینتھونیس کو برا بھلا کہنے لگتا تھا۔ شہنشاہ معظم، اینتھونیس کی بیوی نے کہا، اگر میرا خاوند غدار ہوتا تو کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے اور میرے بچوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے؟ موت سے بہتر کوئی اور پناہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے تم پر رحم کیا ہے، ہرقل نے کہا۔ رحم نہ کرتا تو میں تمہیں جلاد کے حوالے کر چکا ہوتا۔ اگر موت کی خواہش ہے تو خود ہی زہر پی لو اور ان بچوں کو بھی پلا دو۔ یہاں سے چلی جاؤ اور پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ اینتھونیس کی بیوی کے آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، وہ بھیک مانگنے کے انداز سے بات کر رہی تھی۔ ہرقل کی بات سن کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر سرخی آ گئی اور آنکھوں میں جو آنسو تیر رہے تھے وہ آنکھوں نے ہی پی لیے۔ اس کی گردن تن گئی۔ اے شاہ روم، اس عورت نے بالکل ہی بدلی ہوئی اور جاندار آواز میں کہا، اب مجھ سے سن لے میرا خاوند کہاں گیا ہے۔ آپ کی ملکہ لیزا اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں آپ کے بے رحم عتاب سے واقف ہوں، لیکن مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ میرے خاوند نے اور لیزا نے میری زندگی جہنم بنائی رکھی ہے، اور اب آپ مجھے اور میرے بچوں کو سزا دے رہے ہیں۔ مجھے لیزا کی کوئی پرواہ نہیں، ہرقل نے کہا۔ وہ میرے بیٹے کو بھی ورغلا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ شہنشاہ روم، اینتھونیس کی بیوی نے جرأت مندانہ لہجے میں کہا، یوکلس آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، وہ میرے خاوند کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا عتاب مجھ پر نازل ہو، میں ملکہ پر جھوٹا الزام عائد کر رہی ہوں۔ مجھ سے یقین سن لے کہ میں ملکہ پر جھوٹا الزام عائد کر رہی ہوں۔ مجھ سے حقیقت سن لے۔ لیزا میرے گھر میں آ کر میرے خاوند کے ساتھ کئی بار تنہائی میں رہی ہے۔ وہ مجھے بڑے قیمتی تحفوں سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن خاوند کی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔
میں نے جب اسے برا بھلا کہا کہ وہ میری زندگی تباہ کر رہی ہے تو اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ وہ شاہ روم کی بیوی ہے اور مجھے قید خانے کے سب سے زیادہ غلیظ کوٹری میں بند کروا سکتی ہے۔ جب یوکلس پیدا ہوا تھا تو لیزا نے مجھے کہا تھا کہ اب تو وہ اینتھونیس سے دور رہ ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے اینتھونیس کا بیٹا پیدا کیا ہے۔ وہ بتاتی تھی کہ آپ نے اسے جوانی میں ہی حرم میں پھینک دیا اور بھول گئے تھے کہ لیزا نام کی بھی آپ کی بیوی تھی۔ لیزا نے میرے خاوند کو اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ان کے یہ تعلقات ابھی تک چل رہے ہیں۔ اینتھونیس کی بیوی کو شاید یہ توقع ہوگی کہ ہرقل اس پر برس پڑے گا اور اسے دھکے دے کر محل سے نکال دے گا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ہرقل پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر اس عورت کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ بادشاہوں کے ہاں یہی کچھ ہوتا ہے، اور جن جوان سال عورتوں کو وہ حرم میں پھینک دیتے اور انہیں بھول جاتے ہیں، وہ اپنی تسکین کا کوئی نہ کوئی خفیہ انتظام کر لیتی ہیں۔ ہرقل کے لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ شدید رد عمل کا اظہار کرتا۔ محل کی ایک عورت کسی کے ساتھ بھاگی تھی تو ہرقل کی نگاہ میں یہ کوئی نقصان نہیں تھا۔ اس وقت اس کے دماغ پر اتنی بڑی شکست سوار تھی کہ شام جیسا بڑا ملک اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ قسطنطین، ہرقل نے کہا، اسے ابھی محل میں مہمان کے طور پر رکھو اور میں اس کی دوسری شادی کا انتظام کروا دوں گا۔ اس وقت تک اس کی پوری دیکھ بھال ہوتی رہے اور یہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔